बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद आजकल जेर अताब हैं। उनके भाई और उनके साथियों के खिलाफ चंद दिन पहले एक कार्रवाई अमल में लाई गई और आज उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है। कुछ और भी फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की खबर है। अब उनकी रिहाई हो गई है। ये खबर कहां से चली, इसका ड्राफ्ट सीन हो गया है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज ने जस्टिस नकवी पर आज बड़ा हमला किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने 1997 के बाद एक मरतबा फिर जंग का आगाज कर दिया है। कप्तान इस पूरे मामले के अंदर किस तरह फतह याब हुए हैं वो भी आपको बताना है। बिल आखिर जो हुकूमत है वो अपना टारगेट पूरा करने के अंदर कामयाब हो गई है। आटा और घी चोरी का पहला मुकदमा जो है 2023 का वो दर्ज कर लिया गया है। अब शुक्रिया नवाज शरीफ कहना है, शुक्रिया शहबाज कहना है, मरियम कहना है या बाजवा साहब कहना है, तो ये सब का शुक्रिया जो है वो जरूर यकीनन कौम जो है वो अदा करेगी। ये क्या खबर है, पहले इसी पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पर तमाम तबकात मुतासर हो रहे हैं। जिसके पास ज्यादा वसाइल है वो भी मुतासर हो रहा है, वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है चूंकि उसका बिजनेस का हुजम बड़ा होगा। बैरून मुल्क हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन घरों के बैरून मुल्क के अंदर कोई गल्फ कंट्रीज में हूँ, यूरोप में हूँ, अमेरिका कनाडा में हूँ, तो वो आसूदगी के साथ कुछ ना कुछ मामलात चला रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, या तो आपका कोई बड़ा बिजनेस हो जिससे आपको अच्छा खासा जो है वो अर्निंग आ रही है तो फिर आप गुजारा कर सकते हैं, वरना जो दिहाड़ीदार मजदूर तनख्वाहदार ये तबका जो है ये मुकम्मल तौर पर पिस चुका है। और अब हालात ये हैं कि आप अंदाजा करें कि जो हद है चोरी की, हदूद आपको इल्म है कि जो इस तरीके से कज़फ है, जना है, चोरी है, जो शरी हदूद है कि जो बंदा जुर्म करता है उसके हाथ काट दो, उसका जो है वो रजम कर दो, कोई संसार कर दो। ये जो सारी सजाएं थी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने के अंदर भी जिन लोगों ने चोरी की, खाने पीने की, और वो मजबूर थे और रियासत जो है वो उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती थी, तो उस वक्त भी खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर ये कायदा रखा गया कि फिर उन पर हद जारी नहीं होगी, चूंकि रियासत उनको वो बुनियादी सहूलियात फराहम करने के अंदर नाकाम रही है। और आज आप देखिए कि ये जो 10 सालों के अंदर इस मुल्क की बर्बादी हुई है, ये हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि नून लीग की मुखालफत है या फजल रहमान का चेहरा पसंद नहीं है। वो मुखालफत नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह, ये वो जमीनी हकायक हैं जो अंधा बहरा गूंगा जिसके अंदर भी हवास से खमसा है, बल्कि छठी हिस्स जो है वो भी बताती है कि इन 10 महीनों के अंदर मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। कोई इसके अंदर जस्टिफिकेशन नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा था। पूरी दुनिया जो है, जो भी थोड़ा बहुत जानता है उसको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी, इंपोर्ट जो है वो भी ज्यादा थी जितनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की बढ़ रही थी। और ये सारा कुछ चलते चलते तरक्की करते पाकिस्तान को एक ठगों का टोला आया और उसको मुसल्लत करना था। और इमरान खान का बुग़्ज़ था, नफरत थी। अगर 1.5 साल या 1.25 साल इंतजार हो जाता तो मामलात बेहतर चल सकते थे। अब ये मुकदमा जो है, यकीन मानिए अजीब बंदा जो है वो बाद औकात देखता है, इन जज्बात हो जाते हैं। अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है और ये चूनिया जिला कसूर के थाने के अंदर जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बताया जी फ्रिज के अंदर बच्चों के हमने ये चीजें रखी हुई थी तो 7,000 मालियत की वो भी चोरी हो गई है। और साथ बताया गया 10 किलो आटा ये हमारा चोरी हुआ है और कोई दीवार फलांग के आया है। और 2 किलो घी जो है वो घर से चोरी हो गया। ये 148/23 ये FIR का नंबर है, थाना ये सिटी चूनिया है, जिला कसूर। अब ये आप अंदाजा करें कि जो बंदा फ्रिज से चीजें चोरी कर रहा है, अगर ये FIR दुरुस्त है, ये भी हो सकता है बाद औक़ात इल्जामात होते हैं, लेकिन आजकल के हालात का इससे अंदाजा होता है कि आप देखें कि अगर एक बंदे ने फ्रिज से कोई चीज निकाली है, जिसने 10 किलो आटा जो है उस पर इल्जाम है चोरी किया है, 2 किलो घी जिसने चोरी किया है, उस चोर का लेवल तो चेक करें। हो सकता है उसके 5-6 अफराद पर मुश्तमिल खानदान हो और उनके पास वसाइल ना हो, बुनियादी जरूरियात ना हो। उस बंदे की
وہ مجبوری چیک کریں اور پکڑیے ان لوگوں کو جو رجیم چینج کے ذریعے اپنے اربوں روپے کے کرپشن جو ہے جنہوں نے بچائی، منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، وہ جس طرح کلین نیٹ اینڈ کلین ہوئے، اور جعلی بینک اکاؤنٹ سے بلاول زرداری کے جو دھوبی کو پیسے دیے جاتے تھے لانڈری والے کو، وہ جعلی بینک اکاؤنٹ بھی ختم ہو گئے۔ تو عوام جو ہے یہ حالات جو ہے دن بدن آپ کو دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر جو ہے بالآخر جمہوری اور پرامن انداز کے اندر یا پھر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے اور ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے جنہوں نے ملک کو اس لیول پر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ ذرا اس ایف آئی آر کو آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے آج پنڈی کے اندر جو ہے وہ جلسہ کیا ہے۔ پنڈی میں یہ جلسہ اور باقی عمران خان پر تنقید، چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، زرداری اور بلاول وہ تو مزے کے اندر ہے، یعنی سندھ ان کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، ٹھیکیدار جو ہمارے ملک کے بڑے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے ان کو آگے جو ہوتے ہیں نا سب کنٹریکٹر، اس کے طور پر سندھ ان کو دیا ہوا ہے۔ یہاں کی بیوروکریسی، پولیس، جتنا کچھ بھی ہے، ایس ایچ او سے لے کر منشی، اور منشی تو بلکہ اب بہت بڑے جو ہے وہ ادارے کے اندر صدر کو بھی جواب نہیں دیتے، لیکن وہ جہاں بھی ہے وہ پورا انہوں نے کرنا ہے، یعنی یہ ان کو سب کنٹریکٹ کے اندر دیا ہوا ہے۔ یعنی کرپشن دیکھیے حالات۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عدلیہ کے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا چند ججز مینج نہیں ہو رہے اور ان پر پریشر بنایا جا رہا ہے، متنازع کیا جا رہا ہے، اپنے جو کڑچھے ہیں، چمچے ہیں، ان کے ذریعے پوری میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب فرشتہ تو کوئی نہیں ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے، لیکن جو اپنے سمجھتے ہیں کہ قریب ہے ان کو ٹارگٹ تو نہیں کر رہا ہے، وہ تو معصوم زبردست جج ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے آج جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب سے آڈیو چونکہ لیک ہوئی ہے، بھائی بات ہو رہی ہے، یا تو وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب آپ کے حق میں فیصلہ دوں گا، یا وہ رشوت لیتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے مریم نواز نے کہا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی وہ استعفیٰ دے۔ کیوں؟ بھائی یہ وہ جج ہے جس نے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہہ رہا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، یہ آئین کی منشا ہے۔ کوئی ایک بندہ اس ملک کا کوئی آئینی اور قانونی ماہر، کوئی سیاستدان، کیا اس نے یہ کہا ہے اور کہنے کے لیے تیار ہے کہ آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ اب لیکن پتہ ہے، لیکن جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں غلط طریقے سے، کوئی اس کی دلیل بھی نہیں دی۔ تو کپتان جو ہے اداروں کو اب وہ آئین اور قانون کے اندر لے کے آیا ہے، یعنی بھئی آپ آئین اور قانون کو پکڑو اور ان کو گریبان سے پکڑ کر الیکشن کے اندر اتارو۔ اب اگر نہیں اتارتے پھر بھی عمران خان سرخ رو اس لیے ہے کہ وہ ایک آئینی مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ سب مل کر الیکشن کمیشن ہو، نگران حکومت ہو، یا یہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وفاقی حکومت ہو، یا مقتدر حلقے ہوں، وہ سب آئین شکنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کا مطالبہ آئین کے مطابق ہے، عوام جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال مریم نواز نے ٹارگٹ کیا اور پھر انہوں نے بتایا ہم تو الیکشن ڈیلے نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اکٹھے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم الیکشن کے اندر ہیں اور پی ٹی آئی کا بچے گے کچھ نہیں۔ لیکن ان کو امید ایک ہی ہے، عمران خان کو نیل کرو، گرفتار کرو، میدان صاف ہو۔ میدان پھر بھی صاف نہیں ہونا۔ یہ جو آٹے اور گھی کی چوریوں کی ایف آئی آریں درج ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے بھولیں گے نہیں۔ اب یہ خبر آئی جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی چینل چلانے ہوتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، اس سے ارننگ ہوتی ہے اور بہت ساری افواہیں جو ہے وہ پھیلا دی جاتی ہیں۔ اب جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے اس کی ایک افواہ آئی، اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے ایک عام لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کویسچن مارک کیا، لیکن اس سے ماحول خراب ہوا۔ اب ایک جو ہے اس کے اندر یہ تھا کہ جناب چند لوگ جو ہے وہ چونکہ اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو، ندیم ملک صاحب ایک کریڈیبل صحافی ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آج کل وہ چونکہ عام اداروں کے بڑے قریبی ہیں، تو اس لیے انصار عباسی ہو اور یہ جو طبقہ ملامتی ہے اس کے چند لوگوں کو ہمیں جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چند افسران، 10 سے زائد ان کی تعداد ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو جو فوج کی ہے، وہاں ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اور انہوں نے کیا تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ایک انہوں نے بتایا کہ آڈیو جو ہے وہ یعنی مریم نواز وہ آڈیو جو لیک ہوئی تھی اس کے حوالے سے مس کنڈکٹ پتہ نہیں کون سا ہو گیا ہے، اور عمران خان سے کچھ افسران جو ہے وہ رابطے میں تھے، اور کیوں رابطے میں تھے یہ ساری چیزوں پر 10 سے زائد افسران جو ہے
ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جنرل فیض حمید کے جو قریبی لوگ ہیں جو ان کے حلقہ احباب میں تھے ان کے لیے ہو رہی ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ لیکن سلمان احمد جو ہے وہ چونکہ عمران خان کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، بڑے عام آدمی ہیں، سنگر بھی ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو بات کی، انہوں نے کہا جی بریکنگ نیوز، جنرل فیض has been arrested، کیا وہ گرفتار ہو گئے؟ آگے کویسچن مارک۔ more than 20 officers including one یعنی سٹار، وہ کوئی جنرل صاحب ہیں اور کرنل صاحب، وہ بھی کیا اریسٹ ہو گئے ہیں؟ تو 20 کے قریب یہ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کے حلقے بھی جو افسران ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جنرل فیض حمید کی یہ جو گرفتاری والی بات ہے یہ بالکل جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اور اس کے اندر چونکہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ نے گرفتار کروایا ہے تو میں اب ان کو رہا کرواتا ہوں، چونکہ وہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بات نہیں، اور جنرل فیض حمید ان کے خلاف اگر ایکشن ہونا تھا تو وہ ایکشن ہونا چاہیے تھا جب وہ سروس کے اندر تھے، اور اگر جنرل فیض حمید اور باجوہ صاحب مل کر کھیل رہے ہوں، ایک نون لیگ کے ساتھ، ایک پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ جو گیمیں ہیں اس پر نہ کبھی کورٹ مارشل ہوا ہے، نہ کوئی ہونا ہے، اور نہ اس کا کوئی ابھی فی الحال امکان ہے۔ اس کا ایک ہی امکان ہوتا ہے جو ترکی ماڈل ہے، اور اس کے لیے ابھی عوام چونکہ جمہوری انداز کے اندر ساری چیزیں کر رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے، پرامن معاملات ہونے چاہیے، تشدد کی طرف نہیں جانے چاہیے، لیکن اداروں کو کوئی اس سے، اداروں سے مراد وہ چند شخصیات، وہ ہر جگہ کا جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ پورے سسٹم کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس پوری صورتحال کے اندر آپ دیکھیے تو جنرل فیض حمید بھائی رہا ہو گئے، گرفتاری والی خبر کی کوئی حقیقت نہیں نکلی، اور باقی چند لوگوں کے خلاف کچھ اور وجوہات کی بنا پر ادارے کا ڈسپلن ہے، وہ بھی کوئی اس حوالے سے پکی خبر نہیں ہے، اور یہ بالکل چکوال کے عام جو ذرائع ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب بالکل بخیر و عافیت موج مستی کے اندر ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے اس حوالے سے خبر دی ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اس کی قطعاً تصدیق نہیں ہو رہی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔